Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Aiza Umar. I hope you all are well, inshallah. Surah Al-Baqarah, ayat number 26. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि वो बयान करे मिसाल जो कुछ मच्छर के ऊपर है या फिर किसी मच्छर की। यहाँ बात हो रही है अहले मक्का की। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में मक्खी की और मकड़ी वगैरह की बात की तो कहने लगे कि अल्लाह ताला की शान के मुताबिक नहीं है कि वो ऐसी छोटी मोटी मिसालें बयान करे या फिर ऐसे हकीर जानवरों की मिसालें बयान करे। तो अल्लाह ताला ने ये उनको जवाब दिया कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या फिर जो कुछ मच्छर के ऊपर है, यानी कि आप समझ सकते हैं मच्छर के ऊपर क्या चीज़ें होती हैं, उसके पर वगैरह। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मैं किसी मच्छर के पर की मिसाल भी दूँ तो मैं उसमें भी नहीं शर्माता, क्योंकि अल्लाह को हक़ बयान करना है और हक़ बयान करने के लिए वो जैसी मिसालें दे ये उसकी मर्ज़ी है। और कायनात की हर चीज़ उसने ही तो बनाई है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे कोई इंसान उसको हकीर समझे, छोटा समझे, अल्लाह ताला को इस सारी चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर आप देखिए कि यहाँ से उनके तकब्बुर की भी वाज़िया निशानी मिलती है कि वो लोग तकब्बुर करने वाले थे। उन लोगों के सामने मिसालें भी कहते थे कि ऐसी दी जाएँ जो कि बहुत बड़ी-बड़ी हों, छोटी मिसालें दी ही ना जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपनी शान बयान करने के लिए लोगों के सामने या फिर अपनी बड़ाई बयान करने के लिए क्या करते हैं, बड़ी-बड़ी मिसालें देते हैं। मेरे बाप का ये बिज़नेस है, मैं यहाँ से खाना खाती हूँ, मैं यहाँ से कपड़े लेती हूँ, मैं यहाँ से शॉपिंग करती हूँ। हम भी तो लोगों के सामने इसी तरह तकब्बुर का इज़हार करते हैं, बड़ी-बड़ी मिसालें दे के। अगर कोई कह दे कि मैंने नॉर्मल शॉप से ये चीज़ ली है तो उसकी वैल्यू ही हमारी नज़र में कम हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है सामने वाले की चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है और जैसे ही हम उससे पूछते हैं कि ये कितने की है, कहाँ से ली है, और अगर वो किसी बैकग्राउंड फैमिली से ली हो, बैकग्राउंड किसी जाके एरिया से ली हो, तो क्या कहते हैं कि ओहो अच्छा यहाँ से लिया था। साथ ही उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। यानी हम लोग अब चीज़ों का मयार नहीं देखते कि वो अच्छी लग रही है, बस ये देखते हैं कि ली कहाँ से है, ली कितने की है। बिल्कुल यही रवैया होता है जो कि इंसान को गुमराही की तरफ लेके जाता है, तकब्बुर की तरफ लेके जाता है और दूसरों को आपकी नज़रों में हकीर बना देता है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। लेकिन जो ईमान वाले लोग होते हैं वो जानते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने इस तरह की कोई मिसाल दी है किसी छोटे सी जानवर की या किसी और चीज़ की, तो वो जानते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हक़ है, यानी उसमें कुछ ना कुछ हिकमत है। व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला। लेकिन इसके बरक्स जो काफ़िरों का रवैया होता है, जो इनकार करने वालों का रवैया होता है, वो ये होता है कि अल्लाह ताला का इस चीज़ के साथ क्या इरादा है, इस छोटी सी इस हकीर सी मिसाल के साथ अल्लाह ताला का क्या इरादा है। यानी ईमान वाले उस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन जो मुनाफिक होते हैं वो तस्लीम नहीं करते बल्कि पूछते हैं, सवालो जवाब करते हैं। अब आप देखिए किसी इंसान के पास ये हक़ है कि वो अल्लाह ताला से किसी चीज़ के बारे में सवाल कर सके, उसके किसी मामले में बोल सके, लेकिन नहीं, मुनाफिक को बोलना है अल्लाह ताला के हर मामले में। वो अपनी टांग अड़ाएगा, उसने कुछ ना कुछ ऐसे सवालात करके मोमिनों के सामने उनको परेशानी में मुब्तला लाजमी करना होता है, क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि वो ईमान वालों के दरमियान इंतशार पैदा करे, उनके दरमियान फ़साद करे। तो वो जानबूझ के इस तरह के सवाल करते हैं कि बताओ अल्लाह ताला का इस मिसाल के साथ क्या इरादा हो सकता है। इसी तरह अगर हम अपनी डेली रूटीन में देखें तो बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जो कि हमें समझ नहीं आ रहे होते, और अगर सामने वाला हमें ये बता रहा है ना कि अल्लाह ताला की इसमें हिकमत है, आप इस पे सब्र कर लो, तो आप सवाल करते हो क्या हिकमत होगी, किस तरह से मैं सब्र कर लूँ। आप ही ये गुजरी नहीं है, आप मेरे मामले को समझ ही नहीं सकते। अब देखिए सामने वाला आपको वो समझा रहा है जो कि अल्लाह ताला ने उसको करने के लिए कहा। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, एक दूसरे को हक़ की तलकीन करो और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो। अब वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, लेकिन आप उससे क्या कहते हैं, क्या हिकमत हो सकती है। या फिर बाज़ औक़ात इंसान इतने डिसहार्ट हो चुके होते हैं कि कहते हैं वाई मी, यानी अल्लाह ताला से कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला मैं ही क्यों, वाई मी।
یا پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو ہو کیوں رہا ہے. یعنی ہم لوگ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی. ہم ہی کیوں، یا پھر ہمارے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ہر بار ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں تو کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا، اس کی وسعت سے زیادہ کسی بھی مصیبت میں نہیں ڈالتا، کسی آزمائش میں نہیں ڈالتا. تو کیا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کے اوپر یقین نہیں ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے زیادتی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ظلم کر دیا ہے؟ آپ جس بھی طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ میں اتنی کیپیسٹی رکھی ہے کہ آپ اس کو فیس کر سکیں. اور یہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتا ہے کہ ہمیں مزید اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنانا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے کھڑا کرنا ہوتا ہے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جھکنا شروع کر دیں گے، ہمت ہار دیں گے، تو ہم بڑی چیزوں کے قابل نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایک مضبوط انسان بنانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو، تاکہ دوسروں کو نظر آئے کہ ان کا ایمان کا لیول کیسا ہے. آج فلسطین کے حالات کو دیکھیے، ان لوگوں کے ایمان کی وجہ سے وہ اس چیز پہ ابھی تک قائم ہے. ورنہ کوئی اور قوم ہوتی تو کیا کہتی، ہم پہ تو ظلم ہو گیا. جیسے یہود کو جب مارا گیا، ان کے لاکھوں افراد کو مارا گیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو گیا، ہم تو اب مظلوم ہو گئے ہیں، ہمیں جگہ دی جائے اپنے اپنے ممالک میں. اور فلسطین نے ان کو جگہ دی تھی. جب ہٹلر نے ان کو مارا تھا، ان کے عوام کو قتل کیا تھا، اس نے 90% یہودیوں کو ختم کر دیا تھا. تو انہوں نے بعد میں آ کے فلسطین والوں سے کیا کہا تھا، ہمیں پناہ دی جائے، ہم مظلوم ہیں، ہم مارے گئے ہیں. فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی، لیکن وہ کون تھے؟ منافق تھے، فاسقین تھے. آج وہ انہی کے ملک کے اوپر قبضہ کرنے والے ہیں. اور کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ نیکی کی گئی، ان کو اپنے ملک میں جگہ دی گئی. لیکن آج وہ کیا کر رہے ہیں، انہی کی پیٹھ میں چھڑا کھونپ رہے ہیں. تو فلسطین تو جا کے کسی کے پاس نہیں کہتا کہ ہم مظلوم ہیں، ہماری مدد کریں، ہمیں اپنے ملک میں پناہ دیں. وہ آج بھی اپنی جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں سے نہیں چھوڑ کے جا سکتے. اور ان کے بچے کو پتہ ہے کہ ہمارا نصیب کیا ہے، شہادت. ہم کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے لیے جان دے دیں گے. تو یہ ہے ایمان، اور یہ ہے ایمان کے بغیر کی زندگی جو کہ یہودیوں نے گزاری. اب آپ دیکھیے کہ جو انسان یہ جانتا ہے نا کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں کہے گا کہ وائی می، میرے ساتھ ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے، میں ہی ان چیزوں سے کیوں گزاری جاتی ہوں. دوسروں کے پاس تو اتنا کچھ ہے، دوسروں کے حالات اتنے اچھے ہیں، میرے اچھے کیوں نہیں ہوتے. کیوں؟ انہ الحق من ربہم، اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے کوئی نہ کوئی حق ہوگا، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے سچائی ہوگی. یقیناً میرے لیے اس کے پیچھے اجر ہوگا، کیونکہ ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے، اور دن ہمیشہ روشن ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی نہ کسی چیز سے گزار رہے ہیں، تو اس کے بعد دن ہوگا، روشنی ہوگی. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے ساتھ کیا ارادہ ہے، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے اس ساری چیزوں کے ساتھ، اس سارے معاملے کے ساتھ. آپ کا کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے جاننا، آپ کا کام ہے صبر کرنا، دعا کرنا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ارادے جاننے کے پیچھے لگ جائیں گے تو کبھی نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ کو متکبر لوگ نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو عاجز لوگ پسند ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں بے بس ہوں، میں عاجز ہوں، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں مجھے ثابت قدم رکھیے تب تک جب تک یہ آزمائش میرے اوپر سے ٹال دی نہیں جاتی. اور جب انسان اس طرح کی دعائیں مانگتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ان سارے حالات کو فیس کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں ان آیات کو پڑھ کے، اس طرح کے حالات سے گزرتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں کو جاننے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ مثال کو نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے جاننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. اکثر کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن نہیں پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہا ہے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ کون سے لوگ اس کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، وہ جو فاسق ہیں، وہ جو نافرمان ہیں.
جو اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، جن کو قرآن اس نیت سے پڑھنے کی عادت ہوتی ہے کہ اس میں سے کچھ نکال سکیں ایسا جو کہ جس کے بارے میں وہ سوال کر سکیں، جس کے بارے میں وہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی بیٹھا ہے آپ کے سامنے اور اس کو قرآن کے بارے میں علم نہیں ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ قرآن میں تو مچھر کی، مکھیوں کی، کیڑے مکوڑوں کی باتیں ہوتی ہیں، تو کیا سوچے گا قرآن کے بارے میں؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس انسان کے اندر قرآن کو لے کے کیا امیجنیشن ہوگی کہ قرآن کس طرح کی کتاب ہے، جبکہ اس نے پہلے کیا سنا ہوگا کہ قرآن میں تو یہ بھی ہے، انبیاء کا ذکر ہے، ہدایت ہے، نور ہے۔ تو جب وہ آپ سے یہ سنے گا کہ نہیں کیڑے مکوڑوں کا ذکر ہے، تو وہ کیا سوچے گا کہ قرآن ایک کیسی کتاب ہے؟ تو فاسق جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور وہ ہر بات کے اوپر سوال کرتے ہیں۔ پچھلی قوموں کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ وہ سوال کرنے والے تھے، وہ ضرورت سے زیادہ سوال کرتے تھے، ان چیزوں کے بارے میں بھی سوال کرتے تھے جس کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ کی زندگی میں جب بھی ایسے معاملات آئیں کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، وقتی طور پہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن آپ کو جیسے جیسے صبر کرنا آئے گا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے کے لیے آپ خاموش ہونا شروع ہو جائیں گے، اتنے ہی زیادہ راز آپ پر کھلتے چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو پھر بہت زیادہ سوالات سے بچیں، کیونکہ زیادہ سوالات گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو جسٹ اس کو اتنا سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے نا تو پھر یہ حق ہے، آپ خاموش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دروازے کھول دے گا علم کے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ بھی کیوں ہے، یہ بھی کیوں ہے، یہ بھی کیوں ہے، تو پھر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔